الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بستر غفلت سے اٹھ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بہت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور ماؤں بہنوں سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا اس احسان پر اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے اس مالک نے اس رب نے اس پروردگار نے ہم سب گناہگاروں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اس پر ہم اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ ہاں کہ اس کا بڑا احسان ہو گیا اس کا بڑا کرم ہو گیا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ہم جیسے خطاکاروں کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا یہ اس کا احسان ہے اور دیکھو اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے نا فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا ہے نا ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہندوستان میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دھولیا کے رہنے والے تھے گجرات کے راندیر میں دفن ہیں وہ اکثر کہتے تھے مولانا ابرار الحق صاحب اور مولانا صدیق صاحب باندھوی اکثر ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم بولو دور سے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم بڑھتے نہیں ہیں بڑھائے جاتے ہیں ہے نا تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ ہم نہیں آئے ہیں اللہ نے ہم کو بلایا ہے ہم نہیں آئے ہیں اللہ نے ہم کو بلایا ہے
کیوں؟ جب تک اللہ نے نہیں چاہا ہم نہیں آ پائے، آج اللہ نے چاہ لیا تو ہم بغیر کسی زیادہ انتظام کے بھی چلے آ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ایک مرتبہ بھی آنے کی طاقت نہیں ہے، کیوں؟ لیکن اللہ نے بلا لیا تو وہ بھی آ گئے۔ کوئی دوسری مرتبہ آ رہا ہے، کوئی تیسری مرتبہ آ رہا ہے، الحمدللہ میں اپنی فیملی کو لے کر چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں۔ تو یہ سب کرم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ احسان بولو کس کا ہے؟ اللہ۔ دیکھو ہم تو بار بار اللہ بلواتے ہیں، بولو زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ۔ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ذرا ایک بار سب نے زور زور سے کہہ دینا، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ سارا نظام، سارا سسٹم، کائنات کا کاروبار کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہے۔ تو اسی اللہ نے ہم سب کو یہاں پر بلایا اور اب ہم اس کے مہمان ہیں۔ ہم کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کے مہمان ہیں۔ کیوں؟ بلایا آ گئے، جو کھلایا کھا رہے ہیں، جس طریقے سے رکھ رہا ہے رہ رہے ہیں، اس نے بلایا ہے۔ اور یقیناً ہم جب کسی کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، محبت سے اگر کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی سیوا کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو وہ تو شہنشاہ ہے، جب اس نے بلایا ہے تو وہ بھی مہمان نوازی کر رہا ہے نا۔ اب یہ مت سوچنا کہ وہ مہمان نوازی ہم اس کو سمجھتے ہیں جو دسترخوان پہ ہوتا ہے، نہیں۔ دسترخوان کی مہمان نوازی کو مہمان نوازی نہ سمجھو۔ اللہ نے ہم کو بلایا ہے، ہم ابھی اللہ کے مہمان ہیں۔ جو یہاں پر آتا ہے عربی میں اسے کہا جاتا ہے ضیوف اللہ، اللہ کے مہمان۔ تب اللہ مہمان نوازی کیسے کر رہا ہے؟ کہ اللہ مہمان نوازی یہ کر رہا ہے کہ آپ جب اپنے گاؤں بیجاپور میں ایک نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی نماز کا ثواب آپ کو اور ہم کو مل رہا تھا۔ کتنی نماز کا؟ ایک۔ لیکن اب اللہ کہتا ہے میرے مہمان ہونا تو میں بھی تو گفٹ دوں گا، میں بھی تو تحفہ دوں گا۔ اب یہ نماز تو یہاں بھی فرض تھی، بیجاپور میں بھی فرض ہے، لیکن اب میں تمہیں گفٹ دوں گا، اور میرا گفٹ یہ ہے کہ اب تم یہاں ایک نماز پڑھو گے تو میں 1 لاکھ، ارے بولو نا بھائی، 1 لاکھ، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ یہ ہے اللہ کی میزبانی، یہ ہے اللہ کی مہمان نوازی۔ جتنے قدم تمہارے اٹھ رہے ہیں، یہاں ہوٹل سے لے کر حرم تک جا رہے ہو، جتنے قدم اٹھ رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ لاکھوں نیکیاں آپ کو اور ہم سب کو نصیب کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مہمان نوازی۔ آج ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ اب ان قدموں پر جو اللہ لاکھوں نیکیاں دے رہا ہے، یہ ہے اللہ کی مہمان نوازی۔ اس لیے اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دینا میرے یارو، کہ آج اللہ نے ہم کو بلایا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کون کون، ایسا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پہلی مرتبہ آیا؟ اچھا، تقریباً سبھی پہلی بار۔ تو میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے، اے اللہ ہم سب کو بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ زور سے بولو آمین، آمین، ہے نا۔ تو اب ہم سب یہاں پر آئے ہیں، اب اللہ نے ہم کو بلایا ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر تو نے ذرہ برابر نیکی کا کام کیا، ذرہ برابر اچھائی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے يَرَهُ، اس کے اجر کو، اس کے انعام کو، اس کے ثواب کو میں تجھے دکھاؤں گا۔ حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، حشر کے میدان میں وہ باپ جس نے پالا پوسا 50 سال تک بڑا کیا، وہ باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں جو تو نے ایک نیکی بھی کیا، اللہ کہتا ہے یرہو، اس کے اجر کو، اس کے انعام کو، اس کے ثواب کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک دن ایسا ہے میری بہنوں، یاد رکھو، وہ ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن حشر کے میدان میں اتنا برا حال ہوگا، ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں بھی بچوں کو دیکھنا پسند نہ کرے گی، اور
ماں بھی قرآن کہتا ہے کہ ماں بھی بچوں سے دور بھاگے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے نیکی مانگ لے، میری بیٹی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. تو حشر کے میدان میں ماں بھی بچوں سے دور بھاگے گی. ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے جو تو نے دنیا کی زندگی میں نیک کام کیا تھا، اللہ کہتا ہے ایک ایک کام کے انعام کو، ثواب کو میں تیری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا. اللہ لائے گا. کون لائے گا؟ اللہ لائے گا. کیوں؟ ایک نماز یہاں پر حرم میں پڑھا تھا، اللہ لائے گا. اور یاد رکھو، دیکھو میں نے کہا نا شروع میں شعر کہ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، بستر غفلت سے اٹھ، یعنی آج بھی تم غفلت میں ہو، اٹھ جاؤ. بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. یعنی روزے جزا مینس بدلے کا دن، جس دن اللہ بدلہ دے گا اچھائیوں کا. تو شاعر کہتا ہے کہ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. اور پھر آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے. دیکھیں الفاظ پر دھیان دے. اللہ کہتا ہے، جیسے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. آج موقع ملا ہے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. تو آج موقع ہے. آج ہم پہلی بار آئے ہیں، دوسری بار آنا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا کچھ خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. آج اللہ نے موقع دیا ہے. بھئی ہم تو آرام تو گھر پر ہمیشہ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ الحمدللہ. میں میری خود کی بات بتاؤں، ماشاءاللہ اے سی آفس میں بیٹھنا، اے سی کار میں جانا، کام کچھ نہیں، پسینہ بھی ٹپکتا نہیں، اتنی آرام کی زندگی اللہ نے دیا. اب وہاں تو آرام کرتے ہی کرتے ہیں، اب اللہ نے یہاں پر بلایا، اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا، اور اب اللہ ایک نماز کا 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب دے رہا ہے. تو اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کوشش نہ کریں تو ہم سے بڑا نادان کون، ہم سے بڑا بے وقوف اور جاہل کون. ابھی دیکھیے مسجد بنی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ. ہوٹل میں ہر ہوٹل والا جب بڑی ہوٹل ہے تو سہولت تو رکھتا ہے، وہ سہولت تو وہ رکھتا ہے. لیکن اگر ہم ہوٹل ہی میں نماز پڑھ لیں تو حرم میں آیا کیوں بھائی؟ یہ تو گھاٹے والا سودا ہے، یہ تو نقصان والا سودا ہے کہ بھئی 80,000 90,000 1,00,000 خرچہ کر کے آ رہا، اور جس کے لیے آیا وہاں نہیں جا رہا، جس کے لیے آیا وہاں نہیں جا رہا. تو اللہ نے آج موقع دیا ہے. کیوں؟ یہ پیر ضرور دکھیں گے، یہ پیروں میں چھالے بھی آئیں گے، یہ پنڈلیاں سوج بھی جائے گی، ایک میں درد بھی ہوگا، منہ لگا کر درد کو دور کر لینا، مگر اس موقع کو ہاتھ سے جانے، ارے بولو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. کیونکہ کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے. کیوں؟ کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے. ابھی دیکھو، ابھی ہر نماز کے بعد وہاں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الاموال والاطفال یرحمکم اللہ اعلان ہو رہا. مطلب کیا اس کا؟ جنازے کی نماز کا اعلان ہو رہا. کیوں؟ کائے کا اعلان ہو رہا؟ اپنا اعلان بھی آسمانوں میں طے ہو چکا ہے. کیوں؟ اور ہماری موت بھی لکھی جا چکی ہے. اور موت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ایک منٹ تو چھوڑو، اللہ کہتا ہے قرآن میں 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئیں گی. جب لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، جیسی لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، ویسے موت آئے گی. اب اللہ نے ہم کو موقع دیا. او دیکھو، بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہیں جو آج تک یہاں آ نہیں سکے. سچ بتاؤ، ہے نا؟ اچھا، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس آنے کی طاقت نہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ طاقت بہت ہے، آ نہیں پائے، ہے نا؟ کئی لوگوں کو ہم بولتے بھائی ادھر دیکھو، کئی لوگوں کو ہم بولتے بھائی حج کو جاؤ، حج کو جاؤ. ارے مفتی صاحب، حج کو جانا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. تو پھر جانا، ارے بولو، پھر جانا. لیکن نہیں، تیرا پیسہ تجھے یہاں نہیں لاتا ہے، تیری طاقت تجھے یہاں نہیں لاتی ہے. تجھے یہاں پر کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. اس سے پہلے میں 2017 میں حج کو آیا تھا. میں اکثر میرے بیان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے
میں نے میرا تعارف آپ کو کروایا. ہندوستان میں ابھی آپ جا کے آپ کے علاقے کے علماء کو بولیں گے نا کہ مفتی ہارون سے مل لیتے ہم, تو آپ کے یہاں کے علماء بولیں گے آپ کو پھینک رہے ہیں. کیا بولیں گے؟ ابھی قدر نہیں ہے نا, ایسے ہی مل گیا نا مفتی ہارون. ابھی ہندوستان میں جا کے پوچھو کہ مفتی ہارون کی ڈیٹ لینا ہے, 6 مہینے تک بکنگ ہے. کیسی ہے؟ 6 ہے نا. ابھی تو اقبال بھائی نے پکڑ کے لا لیے. اقبال بھائی کو میرا ریٹ ہی نہیں معلوم ہے. تو یہاں سب اللہ کا انعام مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ ارے بولو, اللہ کا. یہاں بڑے بڑے اللہ والے مل جاتے ہیں, بڑے بڑے علماء مل جاتے ہیں, اس در پر سب حاضری دیتے ہیں, اور یہاں پر سب ایک جیسے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا, سب ایک صف میں کھڑے ہیں. اب یارو سمجھ لو کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو 10 بار یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن آ نہیں پائے. میں پچھلی مرتبہ جب حج کو آیا تھا تو ہمارے یہاں کا ایک بھٹیارا, بہت غریب, وہ مجھے دکھا تو میں اس کو تعجب سے دیکھنے لگا. تو وہ مجھ سے بھٹیارا کہنے لگا, مفتی صاحب آپ کیوں دیکھ رہے تعجب سے؟ میں سمجھ گیا. میں نے کہا ہاں. کہا کہ آپ یہی سوچ رہے نا کہ میں یہاں پر کیسے آ گیا؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے اور حیران کر دیا. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ میری ایک بار بھی یہاں آنے کی طاقت نہیں ہے. اور دھیرے سے مجھ سے کہنے لگا, مفتی صاحب 13ویں بار آ رہا ہوں. کتنی بار آ رہا ہوں؟ اور میں اور شوق کہ میں تو ایک بار کا سوچ رہا تھا اس کا. تو پھر اس نے کہا کہ مفتی صاحب جب لوگ حج کو جاتے تھے, دیکھو یہ سب دل سے معاملہ چلتا ہے, دل سے. جب لوگ حج کو جاتے تھے تو میں روتا تھا, کبھی کبھی مسجد میں جا کر سجدے میں روتا تھا, اے اللہ میرے پاس طاقت تو نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ میں اتنا پیسہ لا نہیں سکتا ہوں, جا نہیں سکتا ہوں, لیکن مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں, مولا کوئی راستہ ایسا نکال. تو کہا کہ ایک مرتبہ ایک ٹور والا میرے پاس میں آیا اور کہا کہ روٹی بنانا آتی ہے اچھی؟ میں نے کہا ہاں روٹی بنانا آتی ہے. بس میں نے روٹی بنا لیا, اب 13 سال سے روٹیاں بنا رہا ہوں اور حج کر رہا ہوں. تو جب اللہ کو بلانا ہے تو وہ کیسے بھی بلا لیتا ہے, اور نہیں بلانا ہے تو پھر اڈانی اور امبانی جیسے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بھی کم نہیں ہے, مسلمانوں میں بھی کم مالدار. ارے بولو, میرے خاندان میں اتنے مالدار لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن ابھی تک کہ ایک بھی مرتبہ یہاں کی حاضری نصیب نہیں. اور میں مولوی ملا, میں کون؟ مولوی ملا. اب وہ کروڑ پتی میرے خاندان کے سوچتے ہیں مولوی ملا 5ویں بار جا رہا ہے, 4تھی بار جا رہا ہے. تو یہ تو بھیا کس کے طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب 2-3 اہم باتیں آپ کو سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا. او میرے یارو, اللہ نے آج موقع دیا ہے, میری بہنوں اللہ نے آج موقع دیا ہے, اس موقع کو گواؤ مت. اچھا ایک بات سمجھ لو, یہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. تو صرف ثواب میں جاتی ہے کیا؟ نہیں سمجھا, صرف ثواب میں ہی جاتی ہے کیا؟ گناہ میں نہیں ہے. ارے بولو, گناہ میں بھی ہے. یہاں ایک غیبت کریں گے تو 1 لاکھ. ارے بولو, عورتیں بیٹھی ہیں میرے سامنے ہے نا, سب سے پیارا کام عورتوں کا کیا رہتا ہے؟ اب تو حالانکہ مردوں کا بھی وہی ہو گیا, اب مرد بھی نہیں بچ رہے, مردوں میں بھی عورتوں کی عادتیں آ گئی ہے. جیسے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے, ایسے یہاں پر ایک غیبت کا گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, کیوں بھائی؟ جھوٹ نہیں بولنا, جتنا ہو سکا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, بحث مباحثہ نہیں کرنا. اور میری بہنوں میرے بھائیوں ایک بات سن لو کہ یہاں کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے. بہت ادب سے رہنا, بہت ادب سے رہنا, ذرہ ذرہ قیمتی ہے. اور یاد رکھو یہ جتنی جگہوں پر آج آپ اور ہم چل رہے ہیں, اللہ ہم کو چلا رہے ہیں, کبھی یہ بھی سوچ لینا کہ یہاں ہمارے نبی کے جگہ جگہ پر قدم پڑے ہیں, اور کتنی آسانی سے آج ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں. ذرا سوچو, آج صفا مروہ AC بن گیا تو تم سے دوڑے نہیں جا رہا, جب ہماری ماں کیسے دوڑی ہوگی, کیسی بے چین رہی ہوگی. کیوں؟ آج طواف مست ماشاء اللہ, پورا فرش جو ہے وہ AC ہے. کیوں؟ کوئی تکلیف نہیں,
میرے ابا جس زمانے میں آئے تھے، تو میرے ابا جس زمانے میں آئے تھے اس وقت تو پانی کا آخری جہاز تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں آیا تھا جب تک طواف کی جگہ پر فرشی نہیں بچھی تھی، کنکریاں تھی. کیا تھی؟ ارے بولو کنکریاں. آج جوتے میں اگر ایک کنکر آ جائے تو چلے جاتا کیا؟ اگر جوتی میں ایک کنکر آ جائے تو چلا جاتا کیا؟ نہیں. تو میرے یارو سب سے پہلی چیز کہ یہاں کے پورے وقت کو قیمتی سمجھا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے. اور یاد رکھو اگر قدر اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ دماغ میں بٹھا لینا. اگر ابھی آئے ہو، پہلی بار آئے ہو، اگر برابر اس کا حق ادا کرو گے اور قدر کرو گے تو اللہ پھر دوسری بار بھی بلائے. ورنہ تم کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں. اللہ کو ہماری ضرورت ہے. ارے بولو ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کی شان بڑھ رہی ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں. چرند پرند نباتات جمادات کائنات کا ذرہ ذرہ، کیوں؟ ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. اس کو ہماری تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اگر اپنی آخرت بنانا ہے تو ہم اپنی عبادت کر کے اپنی آخرت بنائیں. ہم اپنی ساری چیزوں کو برداشت کریں. اچھا دیکھو یہاں پر غصہ بھی بہت آتا، یہاں پر غصہ بھی بہت آتا، جھگڑے بھی بہت ہوتے. ابھی تو عمرہ ہے، ابھی تو عمرہ ہے. حج میں تو بڑا خطرناک ماحول ہوتا ہے. دیکھو کل میں نے دیکھا طواف میں ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ مقام ابراہیم کے پاس وہ اتنی زور سے چلا رہا ہے کہ پورا حرم گونج رہا ہے. تو بتاؤ کتنا زور سے چلا رہا ہوگا. تو غصہ اچھا کیوں آتا؟ اب شیطان بھی کوششیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ کوشش. 1 لاکھ کا ثواب لے کے آیا نا بیٹا روم میں، ہے نا، اب میرا بھی تو کچھ کام ہے. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ کوششیں کرتا ہے. کیوں؟ اگر آپ پانی بھر رہے ہیں کسی بالٹی میں اور اس بالٹی میں چھید ہے تو پانی ٹھہرے گا نہیں. تو اب نیکیاں کر کے آ رہے ہو، اب شیطان پیچھے لگے گا. کیوں؟ کہ نیکیوں کو ضائع کیسے کروائے، نیکیوں کو برباد کیسے کروائے. تو یہ پورا کے پورا علاقہ جو ہے نا، یہ پورا کے پورا علاقہ میرے نبی کا گاؤں ہے، میرے نبی کا شہر ہے. میرے نبی کا بچپن یہاں گزرا، میرے نبی کی جوانی یہاں گزری، میرے نبی یہاں سے ہر جگہ سے گزرے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے نبی نہ گزرے ہوگے، کیونکہ میرے نبی ہر گھر پر اللہ کا پیغام لے کر اتنی بار جاتے تھے کہ وہ خود کہتا ہے کہ 70 مرتبہ میرے گھر پر نبی آتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگو اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھو یہاں عربوں کی ایک خاص بات آپ نے دیکھے کیا؟ ہر چیز میں وہ کیا اللہ حج اللہ ہے، اللہ دیکھے آپ نے؟ یعنی ان کی ایک اسٹائل کیا ہے؟ اللہ. ہر بات میں کیا ہے؟ اللہ حج اللہ اللہ. تو یہ یہاں کی صفت ہے، یہاں کی مٹی کی دین ہے. اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اپنے یہاں تو اتنا اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اب یہاں بات بات میں اللہ ہے، اپنے بات بات میں گالی ہے. کیوں؟ یہاں بات بات میں اللہ ہے. غصہ بھی ہوتا تو کیسے اللہ، غصہ بھی اللہ بھی ہوتا. یہاں غصہ بھی ہوگا تو کیا بولے گا؟ اللہ. تب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں نیکیوں کو سمیٹ لو. نہیں معلوم کہ اللہ دوبارہ موقع دے گا یا نہیں دے گا. جب دیکھو ہمارے استاد کبھی رات میں بیان کرتے تھے تو وہ ایک شعر کہتے تھے کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے، کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے. تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بہنوں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، آدھا گھنٹے میں حرم میں جاؤ، دھیرے دھیرے جاؤ، لیکن حرم میں جانے کی کوشش. دیکھو کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہے کہ یہاں آ کر بھی ان کو حرم کی نماز نصیب نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ کچھ ہے ایسے بد نصیب کہ یہاں آ کر بھی حرم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نصیب نہیں ہوتی. میں اس سے پہلے حج میں آیا تو میں نے میرے 5-6 ساتھیوں کو دیکھا تو وہ نماز ہونے کے بعد میں حرم میں جاتے تھے، سمجھ رہے آپ، اور پھر اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے. میں نے کہا یار آپ نماز کو نہیں پڑھتے؟ نہیں صاحب، یہ امام کے پیچھے ہماری نماز. تو میں نے کہا پھر بمبئی میں رک جانا تھا نا، یہاں 3 لاکھ خرچہ کر کے 7 لاکھ خرچہ کر کے آیا کیوں؟ اور 7 لاکھ کی خرچہ کرنا تھا بمبئی میں، اس سے اچھی ہوٹل میں ٹھہر جانا تھا.
ارے بے وقوفی ہے. یعنی شیطان دیکھو کہاں لا کر, ارے بولو, شیطان کہاں لا کر مارتا ہے کہ دیکھ بیٹا تجھے وہاں پہنچاؤں گا بھی اور تجھے وہاں نماز, ارے بولو نہ. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے, ارے بولو نہ ادھر کے رہے. تو آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, گھسیٹتے ہوئے جاؤ, دھیرے دھیرے جاؤ, مگر کوشش کرو کہ حرم میں نماز کرے گے انشاءاللہ, کوشش ہے نا. اور دوسری چیز, اب ہو سکتا ہے کہ میں بار بار نہ ملوں آپ کو, لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں تو اپنا عقیدہ, اپنا ایمان مضبوط کر کے جاؤ. کیا مضبوط کر کے جاؤ؟ اپنا عقیدہ, اپنا ایمان. اور کیا عقیدہ کہ کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہے. دنیا کے سارے انسان کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج. کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والا صرف اللہ ہے. سارا نفع اللہ کے ہاتھ, سارا نقصان اللہ کے ہاتھ. یہ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دماغوں میں جو شرک بھرا ہوا ہے, گندگی بھری ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ہوتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی امام صاحب نے کل کی فجر میں جو آیتیں پڑھے تو ان آیتوں میں تھا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اچھا, ہر مسلمان بولتا برابر ہے, سب سے پوچھو رزق دینے والا کون, تو کیا بولیں گے سب؟ اللہ. دیکھو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. سب سے پوچھو رزق دینے والا کون, تو بولیں گے اللہ. لیکن رزق میں اگر تنگی آ گئی, دکان نہیں چل رہی ہے, دھندا تھوڑا ڈم چل رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, تو اللہ رزق دینے والا ہے نا, تو اللہ کے پاس بھاگ. لیکن اللہ کے پاس نہیں بھاگتا, وہاں جاتا بابا کے پاس. کس کے پاس جاتا؟ بابا کے پاس جاتا. اب تمہارے کرناٹک میں کیا بولتے, کیا معلوم؟ بابا ہی بولتے ہیں. اب سب رزق دینے والا اللہ, تو یہاں سے یہ سیکھ کر جاؤ. اگر یہاں آئے ہو تو یہ سیکھ کر جاؤ کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں, زور سے بولو, اللہ کے ہاتھ میں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ رزق دینے والا اللہ. قرآن میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, وہی رزق کا دینے والا ہے. تو ہم پڑھتے تو ہیں, لیکن جیسے ہی رزق میں تنگی آئی, پریشانی آئے, تو سیدھا بھاگیں گے بابا پاس. بابا ایسا لگ رہا جیسا کسی نے میرا رزق باندھ دیا. سمجھ رہے آپ, کسی نے میرا رزق باندھ دیا. تو اکثر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھیا ایک بات بتا, آج کی فجر کی نماز پڑھا, تو بولے نہیں. اچھا ظہر کی پڑھا, تو بولے نہیں. اچھا ابھی عصر کے بعد آیا تو ابھی عصر کی پڑھ کے آیا, تو بولے نہیں. تو میں دھیرے سے اس کو کہتا ہوں کہ تیرا رزق اللہ نے باندھ دیا, اور جس کا رزق اللہ باندھ دے اس کو ہمارے بابا کا تعویذ, ہمارے باپ کا تعویذ بھی, ارے بولو, کھول نہیں سکتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق, صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے. اب جب نبی کہہ رہے ہیں صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے, تو 8 بجے تک سو رہا ہے, تو 9 بجے تک سو رہا ہے, تو فجر کی پڑھ رہا ہے, اور پھر رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا ہے. ارے جب نبی نے کہہ دیا کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے, اور جب تو صبح سو رہا ہے تو رزق تیرا رکے گا. اب کسی نے باندھا نہیں, کسی نے کچھ کیا نہیں, اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں. تو اپنے عقیدے, اپنے ایمان کو درست کر کے جاؤ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور دوسری بات میں میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں, دیکھو آپ یہاں کا ماحول اور اپنے یہاں کا ماحول, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. آپ اپنے گاؤں میں مسجد میں جائے گا, آپ نماز پڑھنے, ارے بولو نہیں. یہاں عورتیں مرد سب پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ اب میں جو سمجھانے جا رہا ہوں اس چیز کو سمجھ. اب یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ نے سب کو موقع دیا ہے, اور یقیناً الحمدللہ سب کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ سے محبت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اگر غلطی سے کچھ نظر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے, استغفر اللہ پڑھتا ہے. میں نے خود کل طواف کے دوران دیکھا کہ جب عورتیں مرد ایک ساتھ چل رہے تھے, دھکے لگ رہے تھے, تو میں نے کئی مردوں کو دیکھا کہ جیسے اگر کچھ ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں میں سے دھکا لگا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے تھے, اور وہ فوراً کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اب یہاں کا ماحول اور اپنے یہاں کا ماحول الگ ہے. لیکن میری بہنوں ابھی دیکھو, آج آپ میرے سامنے بیٹھے یہاں پر,
सब बैठे। हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी बैठना है। हिंदुस्तान में मुस्कुराहट में भी बयान कैसा होता है? अरे बोलो, पर्दे के अंदर होता है ना। तो मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है, हम हमारा जाहिल दिमाग क्या करता है, हाँ वहां पर तो सब साथ में पढ़ते हैं, नहीं समझा? तो यहाँ की बात और वहां की बात, अरे बोलो, अलग है। अब जैसा औरतें हैं, अब किसी ने बोला तो औरतें वहां जाके गांव जाके बात करें, जी सब छोड़ो जी, यहाँ अपने हिंदुस्तान में सब मौलाना लोगों ने उल्टा सीधा करके रखे, वहां तो सब हम एक साथ, अरे बोलो, एक साथ। यहाँ हालात अलग है, यहाँ का पाकीज़ा माहौल है, यहाँ का मुकद्दस माहौल है, ये मुकद्दस शहर है, ये अमन वाला शहर है ना। ये अल्लाह के नबी का गांव है, अल्लाह के नबी का शहर है, और सबसे कीमती जगह है जमीन की वो जहां पर काबतुल्लाह है, और वो जहां पर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है। तो ये मुकद्दस जगह हैं। तो अब यहाँ पर देखो, खाने में भी हम एक साथ आए, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया पर्दा तो खत्म हो गया। नहीं मेरी बहनों, अल्लाह का हुक्म था, हुक्म है और हुक्म रहेगा। अब यहाँ पर टूर वाला भी क्या करेगा? अरे बोलो, टूर वाला भी मजबूर है। टूर वाले को अपन 1.5 लाख देंगे नहीं, वो अलग अलग करेगा नहीं। समझिए मिसाल? अरे मिसाल समझिए, टूर वाले को बोले भैया सबका अलग अलग एकदम वीआईपी इंतजाम कर, तो टूर वाला क्या बोलेगा? ठीक है भैया 2 लाख रुपए दे दे। क्यों भाई? लेकिन नहीं, अब टूर वाला भी मजबूर, सारे हालात, उसको सबको एक जगह रखना है, सबको एक जगह ठहराना है, उसको सबको एक जगह खिलाना है। क्यों? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये माहौल बिल्कुल अलग माहौल है, लेकिन यहां पर भी जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ, जितना हो सकता है कोशिश करो। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ तो सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, तो कहीं भी खड़े होकर बातें भी कर रहे हैं, नहीं। बहुत ज्यादा एकदम सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, जहां आपका खुद का दिल गवाही दे रहा है तो आप जरूर बात कीजिए। मगर गैर जरूरी कोई मर्द किसी औरत से बात न करें, कोई औरत किसी, जितना हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ नेकियां कमाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उसकी चाल में कामयाब हो, शैतान उसके मंसूबे में कामयाब हो जाए। जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ, अपने आप की हिफाजत करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। और आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा कि देखो, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा, वलतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, बहुत प्यारी आयत, समझाकर बात खत्म करूंगा। अल्लाह कहता है वलतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, अल्लाह कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझसे हर नेमत के बारे में सवाल करूंगा। अब ये भी अल्लाह ने नेमत दिया हमको, कई लोगों को ये नेमत नहीं मिली, कई लोगों को उसके घर की हाजिरी नसीब नहीं हुई, कई लोगों को उसके नबी के रोजे की हाजिरी नसीब नहीं हुई। तो ये भी एक नेमत है। तो अल्लाह, अब नेमतें तो अल्लाह की बहुत सारी है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो अल्लाह कहता है तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने दिया है। क्यों? अब ये आँख एक नेमत है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप सुन रहे हैं ना, सुने आ रहा ना कि कान में हड़ताल है? अरे बोलो, अगर थोड़ी भी कान में हड़ताल हो जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों भाई? अगर थोड़ी भी कान में हड़ताल हो जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन लेता हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। आप भी बोल लेते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। ये सब नेमतें, लेकिन इन नेमतों में एक नेमत ये भी है कि जो अल्लाह ने अपने घर पर आने का मौका हमको दिया, तब अल्लाह हश्र के मैदान में ये भी सवाल करेगा, क्या बता मैंने तुझे उम्रा की दौलत से नवाजा था, बता मैंने तुझे 8 दिन मक्का में रहने का मौका दिया था, बता मैंने तुझे 8 दिन तक मेरे घर में हाजिरी का मौका दिया था, जरा बता तूने उस नेमत का कितना एहसान और कितनी कदर करा। कल पूछा जाएगा हमसे। ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती कर लें, नहीं। बस अब आखिरी बात ये भी सुन लो, बहुत प्यारी बात ध्यान में आ गई
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ خوب حج اور عمرہ کریں. تو اس کو فیشن مت بناؤ, اس کو فیشن مت بناؤ, اس کو نام و نمود کا دکھاوے کا ذریعہ مت بناؤ. کیوں؟ الحمدللہ باہر جانے کے بعد میں ہم اپنے آپ کو شیخی بگارے نہیں, بچنا. کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, دیکھو میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گا نہیں آؤں گا مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہہ دے رہا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, ابھی عمرہ کر رہے ہیں لیکن جانے کے بعد میں اپنے آپ کو حاجی بولنا شروع کر دیں, حاجی لکھنا شروع کر دیں. اچھا ایک دوسرے کو بولیں گے بھی. فارسی کی کہاوت ہے معلوم, فارسی میں کہاوت ہے من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو, یعنی تو میرے کو حاجی بول میں تیرے کو حاجی بولوں گا, ایسا دونوں کی عزت رہی. نہیں سمجھا بھائی, گیو اینڈ ٹیک. تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بول, میں تجھے حاجی بولوں گا. نہیں, ہم کوئی حاجی نہیں ہوں گے. اور اگر حاجی ہو بھی گئے تو بھائی حاجی کوئی ڈگری تھوڑی ہے بھائی. حج بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, حج بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے, زکات حج بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے زکات فرض ہے. ابھی آپ اور ہم ہر سال زکات دیتے کہ نہیں دیتے؟ ارے بولو نا, تو آگے لکھ دیا کرو مفتی ہارون صاحب زکاتی. نہیں سمجھا؟ مفتی ہارون صاحب زکاتی یعنی زکات دینے والے. ارے تو نماز, اب نماز ہم 5 وقت پڑھتے تو کبھی آپ نے لکھا دیکھے کس کے ہاتھ سے, مفتی ہارون صاحب نمازی مفتی ہارون صاحب ایسا لکھے. ارے میرے بھائی حج بھی نماز کی طرح فرض ہے, تو حج کرنے کے بعد تو اپنی ڈگری میں سمجھ لے کہ حاجی لکھے گا. یہ کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو حاجی نہیں بولے میرے پاس میں, کیونکہ میں مفتی ہوں, جھگڑے آتے ہیں تو میرے پاس میں. سنو نا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میرے ساتھ میں ایک جھگڑا ہے, چچا بڑے باپ کے لڑکے. میں نے کہا کہ بھائی کل تمہارے بڑے ابا کی لڑکی کی شادی ہے تو تم ابھی تک گئے نہیں. غور سے سننا, میں نے کہا تم ابھی تک گئے نہیں. کہا کہ مفتی صاحب ہم نے طے کر لیا کہ ہم ان کے وہاں جائیں گے نہیں شادی میں. کیا وجہ؟ کہا کہ مفتی صاحب میرے ابا کو ہم نے حج کرا ہے لیکن ان کو دشمنی ہم سے کتنی ہے کہ میرے ابا کے نام کے آگے حاجی نہیں لکھے انہوں نے. سمجھ گیا؟ تو میرے بھائی یہ کوئی ڈگری ارے بولو نہیں ہے, بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صحابہ نے کیا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتے. کیا کرتے تھے؟ ہم کیا کرتے دکھاتے, دکھانے کی ایک اسٹائل اور دیکھ لو, دکھانے کی ایک اسٹائل اور دیکھ لو. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہم نے عمرہ کر لی یا حج کر لی تو بار بار یہاں کی باتیں جان بوجھ کر سامنے والے کے سامنے کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ حج کر کے آئے. نہیں سمجھا؟ نہیں. آخری بات کیا نبی نے کیا کہا, انما الاعمال بالنیات, بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کائے پر ہے؟ تو اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا, اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا. اور آخری جملہ سن لو. ابھی دیکھو میں ہندوستان کا اللہ نے ایک بہت بڑا مفتی بنایا ہے, ایسی لوگ عزتیں کرتے ہیں. آپ جاؤ ذرا گوگل پر مفتی ہارون ندوی ڈالو تو استقبال کے لیے دیکھے نا, استقبال کے لیے 200 400 گاڑیاں آتی ہے, پولیس والے آگے پیچھے, باڈی گارڈ آگے پیچھے, اور دسترخوان ایسے سجے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہاں میری بیوی مجھے دیکھ کے ہنس رہی کہ میں کیا کیا کھا رہا ہوں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو, ناراض نہیں ہونا. میرے مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے یہاں بلا لیا اور تو کھلا رہا ہے, بھوکا تو نہیں رکھ رہا, تو کھلا رہا ہے. چلے گا نا, کیا ہوا تھوڑے سے کڑک مانڈے مل گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ میں نے حالانکہ اقبال بھائی کو بولا رات میں تو آف کرتے کرتے, اقبال بھائی اپن انڈین لوگ ہیں, کھانا بھلے ہی تھوڑا سا 19-20 ہو گیا چلے گا لیکن چائے تو اچھی دو یار. میں نے وہاں میز والے کو بولا کہ دیکھ بھائی ہمارے ملک میں چائے والا راج کر رہا ہے اس لیے ہم کو چائے سے بڑی محبت ہے, تو کم سے کم کیا اچھی دو. ارے بولو. لیکن چلو یہ ہنسی کی بات ہو گئی. میں خود دسترخوان پر بیٹھ رہا ہوں اور میں اطمینان سے کھا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے ذرہ بھی. اور میری ایک حسین عادت ہے جو میرے گھر والے بھی تم کو بتائیں گے, اور کہ میں نے کبھی بھی آج تک میری زندگی میں, آج میں پہلی بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں, میری زندگی میں نے کبھی بھی کھانے کو نام نہیں رکھا. اور یہ نبی کی اہم سنت ہے. کیا ہے؟ نبی کی اہم سنت ہے. کوئی بات نہیں میرے مولا, تو ہر بار کھلاتا رہتا ہے. ابھی یہی طرح احسان ہے کہ تو نے بلا لیا.
یہی تیرا احسان ہے کہ تو نے بلا لیا. کیوں؟ جیسا بھی رکھ رہے ہیں مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے. پھر میں دعا کے الفاظ کر رہا ہوں، سب آمین کہنا. اے اللہ جیسی بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیرا بڑا احسان ہو گیا، تیرا بڑا انعام ہو گیا. مولا تو نے ہم گناہ گاروں کو تیرے گھر پر بلا لیا. یہ تیرا بڑا کرم ہے، یہ تیرا بڑا احسان ہے. میرے مولا بس ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے عمرہ کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے طواف کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری صفا مروہ کی سعی کو قبول فرما. رب دو جہاں قدم قدم پر ہمیں نیکیاں نصیب فرما. اور مولا ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، چغلی سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے منصوبوں سے ہماری حفاظت فرما. رب دو جہاں ایک دوسرے کا ہمیں احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کی ہمیں عزت نصیب فرما. مولا جو لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ یہاں کے رہنے والے ہو یا ہمارے ملک کے ٹور والے ہو، الحمد ٹور ہو، اقبال بھائی ہو، مفتی علی ہو، احمد بھائی ہو، جو بھی ہو، اور جتنے لوگ خدمت میں لگے ہیں میرے مولا تو سب کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما. اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہتر صلہ نصیب فرما. انہیں دنیا بھی نصیب فرما، انہیں آخرت بھی نصیب فرما. ان سے جو خطائیں، ان سے جو غلطیاں ہو جائے ان غلطیوں کو بھی معاف فرما. اور ہمیں بھی میرے مولا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما. رب دو جہاں تیرے نبی کے روضے کی حاضری بھی ہم سب کو نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم